الصبح بدا من طلعته. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا. قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی، اور ہر سال حضور قربانی دیتے تھے. ہر سال دو جانور ذبح فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے. کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے. دو جانور حضور نے ذبح فرمائے. اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو جانور ذبح کرتے تھے. خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی دو فرمائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ علی دو کیوں؟ دو کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے دو کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرنا. تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ. دو جانور. آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج کٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو. یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا. قربانیاں کتنی دیں بولیے؟ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا، کوئی گھر نہیں بنایا. مولا کائنات شیر خدا. میں نے یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، پکا کرنے کے لیے دوہرا رہا ہوں. حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجوریں. قربانیاں کتنی؟ اسی سارے صاحب لان ٹورے ہیں کہ ساڑھے تے لگ دیئے کہ نہیں پکا. اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے، جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے. قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے. لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا، میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں. اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں، اس کے کسی کام کے نہیں، ان کی قیمت کا حساب لگائے. چھت پہ سٹور بنا دیا ہے کوئی مطلب نہیں اس کا، اور جو ویسے رکھی ہوئے ہیں کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا. فرماتے تھے حساب لگائے قربانی کرے. رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو تم گول کر گیا کام. میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ روٹی نہیں پکائی. یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے، وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے پہ لگتی نہیں. وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے، ابا جی کی طرف سے قربانی ہے، اس دفعہ ابا جی کی، اگلی دفعہ اماں جی کی، اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی. او خدا کے بندو، جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے، ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی. اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوا ابا جی سے. پہلے اپنی قربانی کرے. اگر اس کو شوق ہے، دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے، پھر ابا جی کی طرف سے کرے. اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے، اماں جی کی طرف سے کرے. اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے، سکون کرے، تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے، پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی. 10 سال کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں بولیے؟ اور جب حضور حج کرنے گئے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے. اور حدیث بڑی مزیدار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا.
بڑا مشکل ہے، اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے۔ سب سے مشکل کام اونٹ ذبح کرنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت کریمہ ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں حضور۔ وہ ہمارا اللہ خیر کرے، اب اللہ ہی حافظ ہے، ذبح کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہمارا جو بی اے پاس لڑکا ہے نا، اس کو ڈر آتا ہے جانور کے پاس کھڑے ہوتے بھی، کہتے ہیں بچوں کو اندر لے جاؤ، 10 سال کا 12 سال کا اندر لے جاؤ، ذبح کرنا ہے، روئے گا۔ اب بس کرو یار، یہ کس قوم سے تمہارا تعلق پڑ گیا ہے؟ ہمارے تو 12 اور 14 سال کے معوذ اور معاذ ابو جال کی گردن کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے، اور تو بچہ بکرا ذبح کرنے سے ڈرا رہا ہے۔ اس کو کھڑا کر لا کے، قربانی تو جہاد کی ٹریننگ ہے، وہ کھڑا کر، اس کو کہا بیٹا یہاں کھڑا ہو، اللہ کے رستے میں بکرے کی گردن کاٹنی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا رسول کے دین کی مخالفت کرے، کفر کا جھنڈا اٹھائے، تو اس کی گردن بھی کاٹنی ہے۔ یہ ٹریننگ ہے بچوں کے لیے۔ یہاں عجیب ماحول ہے، ڈر لگ رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور جس صاحب کی قربانی ہے وہ بھی کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ نفیس ہی بڑے ہیں جناب، لطیف ہی بڑے ہیں، کپڑوں کو کوئی قطرہ خون کا لگ گیا تو بڑی مصیبت بن جائے گی۔ اور امیر آدمی، اس کا تو گھر کسائی نے خود فون کیا ہے کہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے گھر آؤں گا، اس کو پتہ ہے کہ منہ مانگی قیمت ملے گی۔ مہربانی فرمائے، قربانی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست والی طبیعت کسی کی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا حسین محبوب کا انداز تھا کہ کبھی کپڑوں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی، اور حضور سے ہم سلام لیتے تھے، دست مبارک چومتے تھے تو ہمارے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آنے لگتی تھی۔ اور فرماتے ہیں نبی پاک کا ہاتھ یوں ہوتا تھا کہ برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں جتنا پیارا حضور کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ پھر بھی حضور دست مبارک میں خنجر پکڑتے، جانور کو لٹاتے اور اپنی طامت کو سمیٹتے، اور اللہ کے حبیب گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے۔ حضور خود دست مبارک سے۔ تو اتنا زیادہ نازک مزاج ہو گیا ہے کہ اب یہ والی سنت ادا کرنا مشکل ہو گیا تیرے لیے۔ 63 اونٹ ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے، ہم سوچ رہے ہیں کیسے ذبح کریں گے، کیا کریں گے، کیسے گرائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھری پکڑی۔ خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی، پیر بھی کوئی نہیں ہلایا۔ وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی، اس نے کہا پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شولے پہ کیجیو سیاد، شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ وہ کہتے ہیں بلبل کو شکاری، سیاد شکاری، شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو، تو سیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گا ہی نا، کھائے گا تو صحیح، ایک میری منت ہے۔ شکاری کہنے لگا وہ کیا؟ تو بلبل کہنے لگی جب تو مجھے ذبح کرے نا اور پکائے تو مجھے پھول سے بڑی محبت ہے، اس طرح کرنا، کوئلے اتنے زیادہ دہکانا، اس قدر زیادہ آگ جلانا کہ ان کی شکل گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے، تو جب تو مجھے ان پر جلائے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ محبوب کا چہرہ جو سامنے آ جائے گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شولے پہ کیجیو سیاد، او شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکلے گی۔ روایتوں میں آتا ہے جس طرح باریک دوپٹہ جھاڑیوں پہ ڈالا جائے، کھینچا جائے تو پھٹ جاتا ہے، یوں تکلیف ہوگی۔ پر فرمانے لگے رسول اللہ کے غلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب جان نکلنے لگے گی تو سامنے جلوہ والضحیٰ آ جائے گا، حضور کے جلوے ہوتے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا جان کیسے نکل گئی۔ ہنسی جو دام میں بلبل، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، حضور کے سامنے آ کے لیٹا، نبی پاک نے ذبح فرمایا اور فرماتے حد ہو گئی۔ حضور نے توجہ فرمائی تو دوسرا دوڑتا ہوا آ گیا، تیسرا آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے، پیچھے ہٹ جا، پہلے میں نے جانا ہے، پہلے میں نے جانا ہے۔ 63 اونٹ وادی منا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔
ہر قربانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی. قربانی واجبات دین میں سے، ضروریات دین میں سے ہے، اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے ہیں. ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے 2 بیل ہیں، بولو اور ڈولو، پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بولو ڈولو کھاتے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں. یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پیتے ہیں، اور بولو ڈولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا. لگ ایسے رہ جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں مہربانی کرو ہمیں ذبح کر لو. اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا. او خدا کے بندو، دین کی اصل حقیقت کو سمجھو. یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ، یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاؤ؟ آج لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو. اس کے حصے میں جو اللہ نے شے رکھی ہے نا وہ چارہ ہے. اس کو چارہ کھلاؤ اور اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھلاؤ. جانور کو پیٹ بھر کے چارہ کھلایا جائے تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے. باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے، پھول جائے، تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ایک بکرا بکا لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں، میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا. یہ کیا چکر ہوا؟ مجھے اتنا کھلایا جی اس کو فلاں چیز. یہ کس نے کہا ہے کھلانے کا؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس صحابی نے اپنے بکرے کو بادام کھلائے؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے؟ بس کرو. عجیب تماشا لگ گیا ہے. اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے، بیبیاں بیچنے لگی ہیں. اللہ کے غضب کو آواز نہ دو. یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا، مذہب کی ہر شے کا مذاق بنا دیا ہے. جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی، مرد ذبح کرے گا. جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی، وہ عورت بیچ سکتی ہے اللہ کے جانور؟ یہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں. جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے؟ جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے؟ بس کرو، یہ مذاق نہیں، یہ رسول اللہ کا دین ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے. اور عورت سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے، عزت نہیں. صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے، شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے. یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے ہر شے میں عورت. اب قربانی کا جانور بھی بی بی بیچے گی؟ غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو آگے لگا لیا ہے. فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا لیا. جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی، امامت کرنے کا حق نہیں دیا، کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے، دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا. اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں؟ بولے تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا؟ کتنے گھروں کا بھلا ہوگا؟ ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے. اور صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے. اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم. ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے، کہتے جی گائے کی ہوتی ہے، بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا. نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا، تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا، مینڈے کا. اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا، اب غور فرمائیں، باقی ایک بکرا ہے، ایک چترا ہے، ایک دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، ایک پہاڑی بکرا ہے، تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں، نوع ہیں.
اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نو منہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، 9 میں سے ہے، گائے کی 9 میں سے. آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چترا گائے بھینس، عام لفظ ہے نا. تو جب گائے کہہ دیا تو اب کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں. تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں. بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے. اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے، اسے قربان کیا جائے گا، یہ جائز ہے. اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے. پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں، جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں، فلاں کی. تو ان تفصیلات، ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں. اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں بھینس کی قربانی بھی ہوگی، گائے کی بھی ہوگی، بیل کی بھی ہوگی، کٹے کی بھی ہوگی. جن کی نہیں ان کی نہیں. ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی. تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، زخمی نہ ہو، خوبصورت جانور لاؤ، اس کو لا کے ذبح کرو. لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں تو یہ کافی نہیں کافی. مسلم شریف میں، بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل. لیکن نا 10 ذی الحج کو، کل 10 ذی الحج ہے تو بڑے کام ہوں گے. فجر کی نماز بھی ہوگی، تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی. آج فجر سے شروع ہو گئی نا، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کوشش کریں جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں. تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی، فجر کی نماز بھی کل ہوگی، عید کی نماز بھی ہوگی، لوگ اور بھی کوئی ذکر اذکار کریں گے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کو اپنے بندے کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہائے. حالانکہ نمازیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جانور کو قربان کرنا. یہ اللہ کو بڑے خوبصورت لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا. تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ، سب سے پسندیدہ، کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں، کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور. یہ حضور کی سنت ہے. یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور. تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں. اپنے جانور کے پاس کھڑے ہوں. میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا، قصاب ہم کہتے ہیں، سارے قصاب نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں. اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا، بڑا خیر کا کام کرتے ہیں. لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے. پہلی تو کوشش کریں تکبیر خود ڈالیں، یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں. ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ 2 بندے ہاتھ رکھتے ہیں، ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ. ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں. اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی، صحابہ بھی لمبی دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھا.
اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری امت میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما۔ صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلت خلیل کا ابراہیم علیہ السلام وتقبلت حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول۔ یہ ساری دعا پڑھیں، اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ۔ اچھا، دو آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، دو آدمیوں نے، اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ کو، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، 7 کی۔ 6 حصے ڈال گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے۔ 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں تو بھی شامل ہو جا۔ اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لی ہیں، پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے۔ تو اس طرح کرو، ڈال لو میرا بھی حصہ۔ اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اگر غلط ہے تو صحیح کر لے، تاکہ سب کی قربانی تو بتا۔ یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام کی؟ اس سے پوچھیں، اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا۔ اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی، سبحان اللہ، میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی۔ اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے۔ میرے حصہ فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے۔ ہم کیفیت، اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بائی دا وے ایک قضائے حاجت کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے، اونٹ بندھا ہوا تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دی۔ اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزہ آتا ہے، ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو، تسلی تشفی دینے والا ہو، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے۔ اونٹ رونے لگا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی۔ محبوب نے فرمایا بلاؤ نا اس کے مالک کو کہاں ہے۔ وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر وزن رکھتے ہو، اسے اذیت دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے، دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے۔ اور آخری لفظ حدیث کے محبوب فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے، اس کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، وہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوئی تھی نا۔ جب آپ کا اپنا وقت وصال آیا نا تو حضرت ابو درداء نے بھی اونٹ رکھا ہوا تھا۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے بھی معافیاں مانگی، رشتہ داروں سے بھی، دوستوں سے بھی، تو پھر اونٹ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو کہنے لگے اونٹ دیکھنا اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، اس کے حضور کہہ نہ دینا کہ یا اللہ اس نے میرے حق نہیں ادا کیے۔ فرمایا میں نے کوشش کی ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی، اور اگر کہیں کمزوری رہ گئی تو مجھ سے درگزر کر دو۔ یہ انداز تھا ان لوگوں، جن باتوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر عمل کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، جانوروں کے حقوق میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات حضور نے یہ بیان کیا کہ جانور کو گالی نہ دو۔ ایک شخص نے ایک مرغ کو گالی دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی نہ دے، یہ تو تجھے آذان کے لیے بیدار کرتا ہے۔ وطن کچھ نوابزادوں اور شہزادوں کی نیند خراب کرتا ہے مرغا بھی، تو خیر مرغوں نے اذانیں پڑھنی چھوڑ دی۔ تکلیف کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں، درد کی بات، یہ اذیت کی بات نہیں۔ وہ وطن بھی کو وطن ہے جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے، وہ دیش بھی کو دیش ہے۔ ہم جا کے اب بسنے لگے ہیں ٹاؤنوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر، جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی۔ کچھ جگہ ہے جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے۔ ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گدا ریڑھی پہ دفعہ سبزی بیچتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کل کنو بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ سڑک کے اوپر گدے کو بھی کھڑا کیا ہوا، اس لیے کہ اب وہ اسی کے اوپر سارا دن رکھیں گے اس کو، اور شام تک جب تک بکے گا نہیں اس بیچارے کی خلاصی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو سواری بناؤ، کرسی نہ بناؤ۔ دو صحابہ بیٹھے تھے گھوڑے کے اوپر، ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر بیٹھا تھا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں جو نئی نئی کار خریدتا ہے نا، تو اس کا بھی کوئی واقف مل جائے تو وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، چونکہ روڈ تو اس نے الاٹ کرایا نا اپنے نام۔ تو میرے جیسا آدمی کئی دفعہ پیچھے ہو بھی نا، تو ایک دن بچہ مجھے کہنے لگا کہ زور سے ذرا ہارن دی، تو میں نے کہا یار اس کے پاس نئی نئی دولت آئی ہے تو مطلب اس کو ہارن نہ دے، پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا۔ یہ ارج نہیں، اب یہ کھڑا ہے تو کھڑا، یہ اس کو لوگ چودراہٹ سمجھتے ہیں، یہ چودراہٹ نہیں ہوتی، اس سے یہ آپ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اس طرح چھوٹا آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے، بڑے لوگ تو کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا دو غلاموں کو، ایک کے گھوڑے کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے، تو آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے وہیں تنبیہ فرمائی، حکم دیا، فرمایا سواریوں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، جب تک چلنا ہو اس پر بیٹھو، اور جب بات کرنی ہو تو گھوڑے سے نیچے اترو، پھر بات کرو تو پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھو، کہ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے۔ عبداللہ بن مبارک نے نا کرائے پہ گھوڑا لیا تھا، کرائے پہ سواری لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شخص سے کرائے پہ گھوڑا لیا کہ مجھے فلاں سفر پہ جانا ہے تو گھوڑا کرائے پہ دے دو۔ اس نے کہا جی کس کس نے جانا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرا وجود دیکھ لے، میں نہیں جانا ہے۔ طے ہو گیا، آپ نے گھوڑا اس سے لے لیا۔ جب آپ جانے لگے تو ایک آدمی رستے میں ملا، کہنے لگا حضور کوفے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا یہ میرا خط بھی لے جائیے گا، یہ میرا خط ہے، کتنا وزن ہوتا ہے خط کا، یہ میرا خط ہے، فلاں آدمی کو دیجیے گا۔ تو آپ فرمانے لگے تو میرے ساتھ واپس چل گھوڑے کے مالک کے پاس، اگر وہ اجازت دے گا یہ سفر گھوڑے پہ زیادہ رکھنے کا تو میں رکھوں گا، اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں رکھوں گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا حضور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اس لیے کہ میں رحمت للعالمین نبی کا ماننے والا ہوں، میرے رسول پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، تو میں اتنا بھی ظلم جانور پر کر سکتا ہوں، میں پہلے اجازت لوں گا اس کے مالک سے، اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں گا۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا ہے، دوسرا کام نہیں لینا جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ گھوڑا، گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں، تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا، اسے سواری کا کام لیا جائے گا، اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا، جو دودھ والے ہوں گے اس سے دودھ کا کام لیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، اس نے سواری کر لی اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے حال کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا۔ سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، ذرا سخت ہے، جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔
जाती है, कबूतर उड़ाए जाते हैं और इनाम उसको मिलता है जिसका कबूतर देर के बाद आए। कबूतरबाज कबूतर को बैठने नहीं देता। ये हराम है, शरीयत इस्लामिया में हराम है जानवरों का लड़ाना और उनको एक दूसरे के खिलाफ उभारना हराम है, दीन में मना किया गया है। अब जानवर को अगर पालेंगे भी तो उस हद तक पालेंगे कि जिस हद तक उसको किसी अजियत में मुब्तला न किया जाए। कुत्तों की लड़ाई कराई जाती है, मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, जानवरों को अजियत पहुंचती है, बैलों की लड़ाई होती है, सींग टूट जाते हैं, लहू इतना बहता है जानवरों का कि देखा नहीं जाता। इन सामने बैठने वाले तालियां बजा रहे हैं, ये तो बड़े सख्त दिल लोगों के रवैये। जानवर का खून बह रहा है और आप तालियां बजा रहे हैं। मुर्गे बेचारे की चूंच लहू लुहान हो गई है, सामने वाले ने इतना मारा है और यहाँ तालियां बज रही है कि मेरा जीत गया, बजाय इसके कि उसको पट्टी की जाती, उसको देखा जाता। ये तो संगदिल लोगों का काम है। हम तो रहमतल लिल आलमीन नबी के गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे दीन ने तो हमें ये मिजाज ही नहीं दिया। हमने तो प्यार करने, हमने तो मोहब्बत बांटनी, हमने तो शफकत करनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अनवर से उसके बच्चों को जुदा करने से मना फरमाया। जब तक बच्चे को माँ की जरूरत है उसे जुदा नहीं किया जाए, जब तक वो दूध पीता है उसे जुदा नहीं किया जाए। प्रिया का बच्चा भी छोटा है और उसकी माँ उसके लिए दाना लेके आती है तो उसे माँ से जुदा नहीं किया जाएगा। उसकी जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तो मेरे देहातों के जो बड़े समझदार किस्म के, समझदार खुदरी किस्म के लोग हैं, उनका भी जब बहू से इख्तलाफ होता है तो कहते हैं इसके बच्चे रख लो, ये जब खुद रोएगी तो लौट के आ जाएगी। इस महबूब ने जानवर से उसके बच्चे जुदा करने से मना किया, माँ से बच्चे जुदा कर रहे हैं। और सियाने लोग, कुछ मेके भी ऐसे हैं, मेके भी, वो कहते हैं बेटे तू आजा और बच्चे वापस कर दे, इसलिए कि भाई हमारा नहीं उनसे निजाम चलेगा, बच्चे उनके हैं तो तू उनको दे। या कितना जुल्म है ना। इंसान हो के ये बात कर रहा है, समझदार हो के, अक्लमंद हो के, जी शऊर हो, दावा है इसकी बुजुर्गी का। नबी रहमत सलाम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात में मौजूद है, फरमाया एक चिड़िया आई और आके मेरे नबी के कंधों पे बैठ गई। उस चिड़िया ने क्या कहा कि महबूब की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोए, फटाफट हुजूर उठे, मैं कौन इसके बच्चे उठा के लाया, इसने इसके बच्चे उठाए, कौन है जल्दी बताओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक सहाबी है कि या रसूलल्लाह मैं जरा पसंद आ गए थे तो मैं उठा लाया हूँ। हुजूर ने फरमाया इसे वापस कर दो, ना ये मेरी बारगाह में शिकायत कर रही है तो कयामत में भी तेरी शिकायत करे, जा वहीं रख के आ, जहाँ से तू उठा करके लाया था। मेरे दोस्तों, दीन इतने आला हुकूक बयान करे जानवरों के, जानवरों, और इंसान उससे आगे बढ़ के इंसानों के साथ सलूक करे। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते हैं, सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही लेना चाहते हैं, डेरा बना के बादशाही लेना, ना ना ना। बादशाही तो रहम करने से मिलती, बादशाही तो शफकत करने से मिलती, बादशाहियां तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने से मिलती। बादशाहियां, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, मैंने एक मुहद्दिस का तज़किरा सुना कि वो मेरे महबूब की हदीसें बयान करते हैं तो कहते हैं मैं शौके इल्म में उनकी बारगाह में पहुंचा, जब मैं गया तो कुत्ते को खाना खिला रहे, मैंने सलाम ली तो उन्होंने जवाब तो दिया पर कोई इतनी तवज्जो नहीं की मेरी तरफ। मेरे दिल में ख्याल आया ये मुहद्दिस हैं और कुत्ते के साथ इतना प्यार कर रहे हैं, मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो फरमाते हैं वो कुत्ते को खाना खिला के फारिग हुए तो मेरी तरफ देख के कहने लगे, अहमद बिन हंबल, मेरे इलाके में कुत्ते नहीं रहते, कुत्ते दूसरे शहर में ज्यादा पाए जाते हैं, ये भूखा था तो इधर आ गया था। और तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की वो हदीस तो पता होगी, नबी पाक ने फरमाया जो किसी के साथ उम्मीद लगाए और वो आदमी उसकी उम्मीद पूरी करने पर कादिर हो फिर भी उम्मीद पूरी न करे, तो कयामत के दिन अल्लाह उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें पूरी नहीं करेगा, उसे सजा मिलेगी। उम्मीद पूरी करने पर कादिर था, मजबूर नहीं था, पर पूरी न की तो उसे कयामत के दिन सजा मिलेगी। फरमाया ये कुत्ता उम्मीद लगा के आया था मेरे घर में खाने की, अगर मैं पूरी न करता तो फिर हुजूर की उस हदीस पर अमल कैसे होता और फिर मुझे हदीसें बयान करने का मतलब क्या समझ में आता। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा उस्ताद जी इजाजत दे दें। कहा किधर आए थे? कहा हुजूर जिस काम आया था ना वो मेरा बड़ा ही अच्छा हो गया, वो बड़ा शानदार हो गया, जो हदीस भी आपने बयान कर दी और सिर्फ बयान नहीं किया, आपने तो अमल करके भी दिखा दिया, आपने तो उस हदीस पर मनोवन अमल करके भी दिखा दी। जानवर के साथ उसने सलूक करना, उसके साथ प्यार करना। कुछ जानवर मूजी होते हैं, शरीयत ने उन्हें मारने की इजाजत दी है, इजाजत दे दिया, जो जानवर तकलीफ देता है, अजियत देता है, उसे मारा जा सकता है, लेकिन जानवर के हुकूक का लिहाज करना, उस पर रहम खाना, उस पर तवज्जो देना, इन चीजों को समझते नहीं अमीर मिल्लत। और अगर मैं कहूँ बानिए पाकिस्तान तो मैं ठीक कहूँगा, बानिए
تھا ایک اس وقت انگریزوں کا بڑا جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور قائد اعظم بھی چلا رہے تھے. تو لارڈ نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ قائد اعظم مجھے تیری سیاست سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈر آتا. اتنا مجھے، میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، کہ تیری سیاست سے میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈرتا. اس لیے کہ یہ جب دین کا نام لے کے پاکستان کی بات کرتا ہے تو لوگوں پہ جادو طاری کر دیتا ہے. اس لیے میں تیری سیاست سے زیادہ اس کے دین سے ڈرتا ہوں. پیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب ابو العرب بھی کہا جاتا. ان زمانوں میں عرب میں غربت آئی تو یہاں سے ہندوستان سے چندے اکٹھے کر کر کے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے جایا کرتے. مدینہ شریف میں آج بھی جماعت منزل موجود. صاحب کی اپنی رہائش تھی. ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نا مدینے میں گزر رہے تھے تو بڑے بڑے مرید ساتھ تھے. اس زمانے میں لوگ ہاتھوں میں چھڑی رکھا کرتے، جانور اکثر ہوتے تھے تو چھڑیاں ہاتھوں میں ہوتی تھیں. تو پیر صاحب گزر رہے تھے، بوڑھے آدمی تھے، ساتھ تھے تو ایک کتا دوڑا دوڑا آ گیا. جب وہ پیر صاحب کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک مرید نے نہ کتے کی ٹانگ پہ ڈنڈا مارا، پچاڑ جا کپڑوں کو نہ لگ جانا. چونکنے لگا، رونے لگا. جب بھاگا نا تو لوگ کہتے ہم نے عجیب منظر دیکھا. 100 سال کے پیر جماعت علی شاہ صاحب پگڑی ہاتھ میں پکڑی اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر، دوڑ کے کتے کو اٹھا کے لائے اور یوں اس کو سینے سے لگایا. پیر صاحب نا اس کتے کو اپنی رہائش گاہ پہ لے گئے، اپنی پگڑی کھول کے نا تو اس کی پٹی کی، پھر دودھ کا پیالہ اس کے آگے رکھا. کتے نے دودھ پی لیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ہاتھ باندھے. کہنے لگے مدینے کے کتے بھی پاک کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا کہ یا رسول اللہ یہ آتے حاضری دینا، ہمیں تکلیف دیتے ہیں. شکایت نہ کرنا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نے نہیں اسے کہا تھا، اس سے بھول ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں. میرے عزیزو، وہاں درد تھا، وہاں سوز تھا، وہاں پیار تھا، وہاں محبت تھی. لیکن ہمارے رویے انسانوں کے حق میں تو کیا جانوروں کے حق میں سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے شوق سے جانور لڑانے شروع کر دیے، کبوتر اڑانے شروع کر دیے. تباہی پر تباہی کا ماحول ہم فراہم کرتے جا رہے ہیں. ان سے پیار کریں، ان کو آسانی دینے کی کوشش کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بائی نیچر ہی کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کچھ لوگ نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، تو وہ بلا وجہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا. عورت کو حقوق دلانے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں. جو لوگ یہاں سے کسی کو لے جاتے تھے نا دبئی دھوکہ دے کے، اور لے جاتے تھے یورپ میں، عرب ممالک میں دھوکہ دے کے لے جاتے تھے، تو وہ بھی کوئی خواب ہی تو دکھاتے تھے کہ اتنے لاکھ تنخواہ ہوگی، اتنا کچھ ہوگا. وہاں جا کے پتہ چلتا تھا کہ جیب سے بھی دینے پڑیں گے کچھ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ سارے خوبصورتی کے نام پر ہی دھوکہ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی کسی کو لالچ دیتا ہے تو کسی کو لوٹنے کے لیے اسے لالچ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. لوگ پہلے لالچ دیتے ہیں پھر لوٹتے ہیں. پہلے مکمل لالچ دیتے ہیں، یہ چیز مل جائے گی، یہ چیز مل جائے گی. لوگ مکمل لالچ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں. اور اگر لالچ نہ دیں تو کوئی آدمی قابو آئے گا؟ لوگ لوٹتے ہیں لالچ دے کر. اچھا، اب وہ جو جس کو لالچ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، وہ اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے، اتنی اچھے پیغام دے رہا ہے، تم میرے دشمن ہو، تم مجھے منع کر رہے ہو. ہوش تب آتی ہے کہ جب سب کچھ لٹ جاتا ہے. عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں. دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام. نازک شیشیاں ہیں، ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے. پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے. پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی. نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی. یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا
یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد۔ یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کوئی شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذ۔ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے، مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، آپ خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھائی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں۔ تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی۔ اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی۔ اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دی، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے، دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا۔ تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی ہیں۔ آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے؟ فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم
وسلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین